سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 6 اور 7۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، صدق اللہ العظیم۔ ذالک وہی ہے عالم الغیب، ہر پوشیدہ و شہادہ اور ہر ظاہر کو جاننے والا، العزیز وہی سب پر غالب ہے، الرحیم اور رحم ہمیشہ فرمانے والا۔ الذی وہی ذات ہے، احسن کل شیء خلق، جس کو بنایا خوب بنایا، وبدأ خلق الانسان اور اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی، من طین گارے سے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی 2 آیات میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس آیہ میں اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے علم محیط کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا علم اتنا محیط اور اتنا وسیع ہے کہ ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو جاننے والا رب ہے۔ وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو یا کسی بھی گہرائی میں ہو، کہانی اجالوں کی ہو یا اندھیروں کی، تہ بتہ چھپے ہوئے رازوں کی ہو یا کھلے عام داستانوں کی ہو، ہر ایک سے میرا اللہ باخبر ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ اور پھر فرمایا العزیز الرحیم، یہ 2 صفات کا ذکر کر کے یہ کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہی ہستی ہے جو اتنے عظیم الشان اور محیر العقول چیزوں کو تخلیق فرماتی ہے، کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، کسی کو خلق کر دینا کمال نہیں ہے۔ باپ اگر بچے پیدا کر کر کے چھوڑتا جائے تو نہیں، تربیت نشو نما یہ کمال ہے، تربیت اور نشو نما یہ کمال ہے۔ اور اللہ کیا فرمانا ہے؟ الرحیم، یہ وہی ہستی ہے جو ہر کسی کی تربیت اور نشو نما کو صحیح اس کے مقصد کے مطابق فرماتی ہے۔ سبھی پر رحم یہی ہو سکتا ہے۔ ایک کو بھوک لگی ہے، اسے روٹی دینا اس پر رحم ہے۔ ایک کو پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے ظالم سے بچانا رحم ہے۔ ایک تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا رحم ہے۔ یارو کتنی عجیب کہانی ہے، ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ 10 لاکھ بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر ہر کوئی اپنی بولی میں اپنی اپنی مراد مانگ رہا ہے، لیکن سننے والا ایک ہے۔ وہ 10 لاکھ کی بولیاں بھی جانتا ہے، ان کی مرادوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی اسے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ فرمایا الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا وہ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا الذی خلق احسن کل شیء، پیچھے کہا تھا ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اب یہاں اس کی تصدیق کی جا رہی ہے پچھلے مضامین کی۔ کیا کہا؟ جس کو بنایا خوبصورت بنایا،
جس کو خلق کیا اس کے مقصد تخلیق کے نقطۂ کمال کے اعتبار سے از حد حسین و جمیل اور کامل و مکمل بنایا. خار ہو یا پھول ہو، وہ مچھر ہو یا شہین ہو، وہ چمٹی ہو یا ہاتھی ہو، آپ ان میں سے ہر ایک پر کروڑ مرتبہ بھی نظر دوڑائیں، آپ کو کوئی ایسی گنجائش نہیں ملے گی کہ جس سے آپ کہہ سکیں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. چمٹی کی کتنی کمزور ٹانگیں ہیں، آپ چاہیں کہ اس کی ٹانگوں میں اضافہ کر دیں یا اس کو بدل دیں تو نہیں کر سکتے. نباتات ہوں یا جمادات یا حیوانات، اس نے جس کو بنایا ایسا بنایا کہ وہ اپنے وجود میں کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اپنے حسن میں بھی کامل اور مکمل ہے، اور ترمیم کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ایسا بنایا کہ خوبصورت بنایا، اور پھر اس جیسا کوئی اور بنا نہیں سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. آپ بال نیچے سے کاٹ لیں یا اوپر سے کاٹ لیں، آپ بالوں کی جیسی مرضی تراش و خراش کریں، چہرے پر جتنی مرضی آپ دنیا کی کریمیں لگا کر اسے بیوٹی میں بدلنا چاہیں، لیکن یاد رکھیے میرا رب ساری باتوں کے بعد کیا فرماتا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. دنیا کے سارے حسن اکٹھے کر لو پھر بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ رب کا حسن دیا ہوا ان سب سے جدا ہے. جو تخلیق اس نے کر دیا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا جس کو بنایا خوب بنایا. وجود کا اعتبار دیکھ لو، حسن و جمال کا دیکھ لو، نقش و نگار کا دیکھ لو، کوئی سا بھی اعتبار دیکھ لو، جیسا اس نے بنایا اس نے خوب ہی بنایا. اس جیسا خوب کوئی نہیں بنا سکتا. تو کہا بنایا تو خوب بنایا. اور پھر یہ دیکھیے وجود میں کامل رکھا، حسن میں کامل رکھا، اور نشو و نما بھی ایسی کی کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی نشو و نما کا مقابلہ کون کر سکتا؟ جس درخت کو دیکھو اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے حسین لگے گا، اور آپ کہیں کہ میں اس میں ترمیم کروں، آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں لیکن وہ پھر بھی جائے گا ادھر ہی جدھر اس کے رب نے اس کو بنایا. آپ ہزار شاخیں کاٹیں لیکن شاخیں پھر نکلیں گی اور اسی سمت بڑھیں گی جس طرف رب کا حکم ہے. یہ ہے کہ اس نے بنایا اور خوب بنایا، اور جس کو بنایا خوب بنایا. حسن کے اعتبار سے بھی، وجود کے اعتبار سے بھی، حجم کے اعتبار سے بھی. چمٹی کا وجود ہاتھی کو لگا دیتا تو کتنا برا لگتا، اور ہاتھی کا وجود چمٹی کو لگا دیتا تو کتنا برا لگتا. دیکھیے نا، لیکن اس نے جو خلق کیا وہ صحیح خلق کیا، ہر چیز کو اس کے کمال کے مطابق خلق کیا، وجود کے اعتبار بھی خوبصورت دیا. اور پھر فرمایا بدأ خلق الانسان من طین. میری تخلیق کا شاہکار تو انسان ہے نا، باقی تو ساری کائنات اس کی خدمت گزار ہے، باقی تو سب اس کے خدمت میں مصروف عمل ہیں. اگر میرا شاہکار دیکھنا ہو تخلیق کا تو وہ انسان ہے. اور یارو تمہیں حیران ہوگے، اتنا سونا بندہ میں نے گارے سے بنایا. کہا میں نے انسان کی تخلیق کی ہے تو کہاں سے کی ہے؟ گارے سے. تمہارے جسم پر گارا اڑ کر لگ جائے تم کپڑے فوراً دھوتے ہو کہ جی یہ گارے کا داغ لگ گیا ہے، مٹی کا داغ لگ گیا ہے. اور کبھی سوچا تم جو اتنے سونے بن کر پھرتے ہو تمہیں اسی گارے سے میں نے بنایا. یہ میری شاہکار کا تخلیق ہے نا.
کبھی گارے کا ڈھیر لگا لو اور سامنے یوسف کو کھڑا کر کے دیکھو، ہائے ہائے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس گارے سے اس نے کیسے کیسے حسین بنائی ہیں کہ زنانان مصر اور عمراء کی بیویاں، غربائے مصر کی بیویاں نہیں ہیں، عمرائے مصر کی بیویاں ہیں، لیکن جب حضرت یوسف کو نقاب میں دیکھتی ہیں تو نقاب میں دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ عزیز مصر کی بیوی آج تک جو تانے دیے ان کی معافی مانگتی ہیں، تو نے تو کسی بندے کو قابو نہیں کیا، تو نے تو کوئی فرشتہ چھپایا ہوا ہے کہ جس کے حسن کی لاٹیں نقاب کے اندر بھی نہیں ٹھہر رہی ہیں، جس کا حسن نقاب میں بھی پوشیدہ نہیں ہو رہا اور چھن چھن کر کرنیں باہر آ رہی ہیں، یہ انسان نہیں، یہ تو نے فرشتہ تھاما ہوا ہے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ میں نے انسان کو بنایا اور یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، اور لیکن دیکھو میرا کمال، میں نے اس کو بنایا کہاں سے؟ گارے سے، گارے سے بنایا۔ اب خود سوچو جو میں بناتا ہوں وہ کتنا حسین بناتا ہوں، اس لیے جس کو بنایا خوب بنایا، حسین بنایا کہ جس کا کوئی اور ثانی نہیں۔ میں نے جو خلق کر دیا اب اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر